اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو کلاس 7، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سری نگر سے کرگل تک۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا اور بقیہ حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ پیج نمبر 69 دیکھیں تو ہم نے آپ لاسٹ والی سطر دیکھیں۔ لاسٹ والی سطر سے جو پہلی سطر ہے تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سری نگر سے جاتے ہوئے پہلے کون کون سے مقامات آتے ہیں، پھر کیا آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ پوری جانکاری کل ہم نے حاصل کی۔ تو یہاں کنگن سے ہوتے ہوئے پھر آگے صحت افزا مقامات آتے ہیں، ہے نا جی؟ تو اس طرح سے کل ہم نے یہ پڑھا۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو لاسٹ والی جو سطر ہے اس سے پہلی سطر آپ دیکھیں۔ پہاڑوں سے گزرتی ہوئی سری نگر لہ شہرہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ یعنی کہ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی، جب پہاڑوں سے یہ شاہراہیں گزرتی ہیں تو لہ شہرہ کا لداخ کا پہلا گاؤں، لہ شہرہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ تو جو لہ کا یہ راستہ ہے، لہ کی یہ جو سڑک ہے، اس پر جو سب سے پہلے گاؤں پر نظر پڑتی ہے وہ کون ہے؟ مٹائن۔ مٹائن پہلے نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز، چلو اگلا پیج ہم اگلے پیج پہ جائیں، 69 اب 70 پہ آگے کیا ہے پچھلا پیج؟ ہاں 69 کیا ہے؟ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ یعنی وہاں کا طرز زندگی، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، وہاں کی ثقافت اور زبان کا جو نمونہ ہے، لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ تو جب آپ وہاں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا جب آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا، یعنی ایسا آپ کو پہلی بار دیکھنے میں ملا۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے۔ جب آپ جو ہے آپ مٹائن کراس کرو گے، مٹائن سے آگے چل کر پھر دوسرا گاؤں جو آتا ہے اس کا نام ہے دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ سائبریا کے مقام کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ بہت سرد جگہ ہے، یہ بہت دنیا میں سب سے سرد ترین جگہ کہاں ہے؟ سائبریا۔ تو اس کے بعد دوسرا سرد ترین مقام یہی ہے جس کو ہم دراس کہتے ہیں۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سردیوں میں دیکھیں، جب سردیاں ہوتی ہیں تو وہاں کا درجہ حرارت بہت ہی گھٹ جاتا ہے۔ یعنی کتنا ہو جاتا ہے؟ -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے۔ اگرچہ وہاں بارش بہت کم برستی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بارش کا برسنا کم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ چھوٹا سا خطہ، یہ چھوٹی سی جو جگہ ہے، یہاں پہ کیا سرسبزہ ہے، ہر طرف سبزار ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں کیا، یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔
تو یہاں وہاں کی جو بستی ہے یا وہاں کے جو مکانات ہیں وہ ایسے ہیں، اس طرز پہ ہیں کہ جو ہی شمسی توانائی یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے، سورج کی گرمی سے یا سورج کی کرنوں سے وہ گرم ہوتے ہیں، تو توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ جب ان پر یہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، گرمی پڑتی ہے، تو یہ گرمی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور یہ بھی پھر گرم رہتے ہیں۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو جب ہم دراز سے گزریں گے تو وہاں سے آگے چلیں گے تو پھر ایک پہاڑوں کا ننگا سلسلہ یعنی کہ ننگے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ شہرہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ دریا کے کنارے کنارے سے یہ جو راستہ سڑک گزرتی ہے، پھر ایک اور گاؤں جس کا نام کھربو ہے کے نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ اچھا، دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ہاں، دور چوٹیوں، ٹھیک، دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جب پہاڑ کی جو اونچی اونچی یہ چوٹیاں ہیں، جب یہاں پر غروب کے سمے جب آفتاب جو ہے یعنی جو سورج جو ہے جب یہ غروب ہوتا ہے یعنی بچوں ڈوبتا ہے، اس وقت کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ عجیب سی ہوتی ہیں۔ جب وہ کرنیں ان چوٹیوں پر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے، تو پھر یہ پہاڑوں کی ایک الگ سی رونق بنتی ہے۔ تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہاں سونے کی چادر پہاڑوں پر بچھائی ہوئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ تو یہ راستے پر سارے کے سارے نظارے دیکھتے ہوئے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ پھر ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ کرگل پہنچتے ہیں۔ شاباش، چلیے آگے۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ لیہ کے بعد کرگل، ہاں، لداخ کا سب سے ایک تو آباد ہے، آبادی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اور رونق اور اس کی جو رونق ہے، اس کی جو سجاوٹ ہے وہ بہت اچھی ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی دیواروں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے۔ کہاں پر یہ آباد ہے یہ قصبہ؟ یہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی دیواروں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ جو واقع ہے، یہ گاؤں کہاں پر واقع ہے؟ یہ دریائے سورو کے کنارے پر واقع ہے، اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نام سے، اسی وجہ سے یہ دریا کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کو سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ یعنی کہ کرگل کی جو اونچائی ہے سطح سمندر سے اوپر اتنی جی اس کی جو کیا کہتے ہیں جی اونچائی ہے، وہ سمندر سے تقریباً 2750 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے، جہاں پہاڑ ہوں، وہاں مٹی کا کوئی تصور نہ ہو، مٹی نہ ہو، تو وہاں کاشت، کسی چیز کی کاشت کرنی یہ بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن انہوں نے وہاں کی زمین کو بھی کاشت کے قابل بنایا ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ وہاں کی جو آبادی ہے کئی ہزار کی ہے، یعنی کہ ہزاروں میں ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ تو سری نگر لیہ شاہراہ یعنی سری نگر سے جو لیہ شاہراہ جاتی ہے، جو سڑک جاتی ہے، کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ جو کرگل ہے اس کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی لیہ جاتی ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں۔ یعنی کہ جن گاڑیوں کو سری نگر سے لیہ جانا ہو یا لیہ سے سری نگر آنا ہو تو وہ اکثر رات کو کرگل میں ٹھہرتی ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو وہاں کی قدرتی رونق ہے تو اس میں اس سے زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔
سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں. یعنی وہاں رکنے کی وجہ سے ایک تو سیاح جاتے ہیں وہ بھی رات کو وہاں رکتے ہیں، تو گاڑیوں کا آنا جانا ہے تو ان کو بھی وہاں رکنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں کی جو رونق ہے اور ہی زیادہ بڑھ گئی، جس کا اچھا اثر یہاں کے معیشت پر بھی پڑا ہے. تو اس کا اثر کس پہ پڑا؟ معیشت. وہاں کی جو معیشت ہے وہ بڑھ گئی، وہاں کا کاروبار بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ جب لوگ وہاں رکیں گے، سیاح وہاں رکیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہاں بازار لگیں گے، وہاں سٹال لگیں گے، وہاں ہر قسم کی فیسلٹی مہیا ہوگی، تو اس سے وہاں کی جو معیشت ہے تو وہ وہاں کیا کاروبار بڑھے گا، اس سے وہاں کے لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. تو پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آگے اور پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سبق کو دھیان سے دیکھیں اور دھیان سے پڑھیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. جب تک کے لیے خدا حافظ.